بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام انسپکٹر ولی خان ہے۔ میں شروع سے ہی دل پھینک واقع ہوا ہوں۔ خوبصورتی ہمیشہ میری کمزوری رہی ہے، مگر میں مضبوط اعصاب کا مالک تھا، کبھی کسی لڑکی کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ ہمیشہ میری یہی کوشش ہوتی کہ مجھے چاہا جائے۔ محبت میرے لیے ایک کھیل سے زیادہ معنی نہیں رکھتا تھا، مگر ایک بار میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ یہ 18 جون 1997 کی ایک گرم رات تھی۔ حبس کافی زیادہ تھی۔ میں نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا سوچا اور اپنے کوارٹر سے نکل آیا۔ میرا رخ تھانے کے قریب ہی واقع ایک مزار کی طرف تھا، جہاں کی رونق میں ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا آج میرا اس طرف جانا میرے دل کا سکون چھین کر لے جائے گا۔ گشت کرتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ رات کے 11 بج گئے تھے۔ مزار کی رونقیں بھی ماند پڑنے لگی تھیں۔ اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ میرے قدم بددستور مزار کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ابھی میں مزار کے احاطے میں داخل ہوا بھی نہیں تھا کہ میری ٹکر ایک نازک وجود سے ہو گئی۔ یہ میری زندگی کا سب سے حسین اتفاق اور سب سے حسین حادثہ تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک کم عمر اور حسین لڑکی تھی۔ اس نے اپنا وجود سفید چادر میں لپیٹا ہوا تھا، چہرے پر ایسا نور اور ایسی معصومیت کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اسے اپنا دل دے بیٹھا۔ مجھے یوں لگا کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور ہے۔ سچ کہوں تو وقت اس لمحے تھم گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ بھی ساکت ہو گئی تھی، پھر اگلے ہی لمحے جیسے اسے ہوش آ گیا ہو، اس نے اپنا آپ سنبھالا اور تیزی سے بھاگتی ہوئی مزار کے احاطے میں چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہ ایک حجرے میں جا کر گم ہو گئی۔ میں اسے روک تو نہ سکتا تھا، مگر کافی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ اس جگہ پہ آ کر دوبارہ اس کا چہرہ تصور میں لانے کی کوشش کی تو یوں لگا جیسے میرا دل بھی نور سے بھر گیا ہو۔ اب میں اس پری چہرہ کو روزانہ دیکھنے کے لیے دن رات مزار کے چکر لگاتا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آتی۔ پہلے پہل میں اسے دل لگی سمجھا، مگر آنے والے کچھ دنوں میں جان گیا تھا کہ اس میں کچھ خاص بات ضرور ہے جو مجھے اس کی جانب کھینچ رہی ہے۔ بالآخر میں ایک دن مجبور ہو گیا۔ مزار کی انتظامیہ کا ایک شخص میرا جاننے والا تھا۔ میں نے اسے سارا واقعہ تو نہ بتایا، مگر میرے دل کا حال بھی وہ جان گیا۔ بولا، صاحب جی حوصلہ رکھو، وہ شیخ محی الدین کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کی 4 سال پہلے شادی ہوئی تھی، پھر ایک بیٹی بھی ہوئی، مگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور کم عمری میں ہی بیوگی کی چادر اوڑھ لی۔ اب وہ شیخ صاحب کے ساتھ ہی رہتی ہے، دن رات عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ وہ زیادہ باہر نہیں نکلتی۔ رات کو جب مزار میں رش کم ہوتا ہے تو ہوا خوری کی غرض سے باہر کا چکر لگا لیتی ہے۔ میں تو کہوں گا اس معاملے سے دور ہی رہو۔ شیخ صاحب آپ جیسے انسان کو رشتہ نہیں دیں گے۔ فقیروں اور بادشاہوں کا بھلا کیا جوڑ۔ کرم الدین نے تو بظاہر عام سی بات کی تھی، مگر میرے دل پر گہری چوٹ لگی تھی۔ میں اسے پانا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کرم الدین کے پاؤں پکڑے۔ خدا کے لیے شیخ محی الدین صاحب سے میرے رشتے کی بات کرو، مجھے امید ہے کہ وہ منع نہیں کریں گے۔ میں نے اسے منانے کی خاطر کہا، مگر وہ اس بات کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ میرے زیادہ اصرار کرنے پر بالآخر اس نے شیخ صاحب سے بات تو کی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میری بیٹی میری گدی نشین ہے، میں کسی صورت بھی اس کی دوسری شادی نہیں کروں گا، اور ویسے بھی عذرا پر ایک بچی کی پرورش کی ذمہ داری ہے۔ کل کو وہ بڑی ہوگی تو سوتیلے باپ کا وجود برداشت نہیں کرے گی۔ شیخ صاحب کی بات تو صحیح تھی، مگر میں عذرا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے ہر طریقے سے پانے کی کوشش کی۔ بالآخر میں مایوس ہو گیا۔ ایک دن میں کسی آپریشن سے واپس آ رہا تھا کہ میری نظر ایک دیوار پر پڑی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس پر کسی عامل بابا کا پتہ لکھا تھا، جس میں یہ درج تھا
کہ وہ محبوب کو قدموں میں گرانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ خبر پڑھ کر ہی میرے اندر ایک نیا ولولہ آ گیا۔ میں نے سوچا عذرا کو میں جائز طریقے سے حاصل نہ کر سکا تو کیا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ یہ انگریزوں کا مقولہ ہے، اسلام میں جائز اور ناجائز کے کچھ اور معیار ہیں، مگر مجھے کون سمجھاتا۔ میں عامل بابا کے پاس پہنچا اور میں نے انہیں اپنا سارا حال دل بتا دیا۔ عامل بابا نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، تمہارا کام مشکل ہے مگر ہو جائے گا۔ وہ لڑکی بہت نیک لگتی ہے، اسی لیے اس پر ہمارے علم کی کاٹ کرنا مشکل ہے۔ پیر صاحب نے جہاں خدشہ ظاہر کیا تھا وہاں ہلکی سی امید بھی ظاہر کی تھی۔ پورا 1 ہفتہ وہ یہ عمل کرتے رہے کہ کسی طرح عذرا کے دل میں میری محبت پیدا کر سکیں، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ بالآخر انہوں نے ہمت ہار لی اور مجھے اپنے ایک استاد کا پتہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور ضرور میرا کام کر دیں گے۔ میں ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے مجھے اس کام سے منع کیا، بتایا کہ اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، مگر مجھے جان کی کہاں پرواہ تھی۔ نادر بابا نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ سمندر کی تہہ پر اس طرح رکھنا ہے کہ یہ الٹا ہو کر پانی کے بہاؤ میں بہہ جائے، اگر یہ ڈوب گیا تو عمل الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اتوار کی رات کو میں وہ تعویذ لے کر اسی سمندر پر چلا گیا جس کا مجھے پیر صاحب نے بتایا تھا۔ یہ تعویذ بہانے کے بعد پیر صاحب نے کہا تھا کہ تم ایک نظر عذرا کو ضرور دیکھنا، پھر وہ تمہاری دیوانی ہو جائے گی۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر پھر میں نے کسی طرح یہ بھی سر کر لیا۔ میں جو ہر وقت مزار کے آس پاس ہی بیٹھا رہتا تھا، مجھے عذرا کے آنے جانے کے معمولات کا پتہ تھا۔ اس دن اس نے کپڑے دھونے ایک قریبی ندیہ پر آنا تھا۔ میں بھی وقت سے پہلے ہی ایک پتھر کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ میں بس اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، پھر میرا کام ہو جانا تھا۔ مقررہ وقت پر وہ آئی تو میں نے ایک پتھر پانی میں پھینکا۔ اس نے نادانستاً میری طرف دیکھا اور پھر جیسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میرا عمل اثر کر گیا ہے۔ میں وہیں سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اب میرے دل کو اطمینان پہنچ رہا تھا کہ میرے پیچھے وہ محجبیں آ رہی ہے۔ میں خرامہ خرامہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے آ گئی۔ میں اس کی دیوانگی پر حیران نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس دیوانگی کو دیکھنے کے لیے میں نے دن رات چلے کاٹے تھے۔ میں اطمینان سے کرسی پر بیٹھا اور بولا، جی فرمائیے، کیا بات ہے؟ وہ آگے بڑھ کر میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور بولی، خدا کے لیے مجھے اپنا لو، مجھ سے شادی کر لو، مر جاؤں گی میں تمہارے بنا۔ میرے کان تو کب سے یہ سننے کو ترس گئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے اور نکاح کے لیے فوراً حامی بھر لی۔ اس نے اپنی ضد بالآخر پیر صاحب سے منوا ہی لی اور میں شیخ محی الدین کا داماد بن گیا۔ میں عذرا کو پا کر بے حد خوش تھا، اور عذرا تو جیسے میری ازلی غلام بن چکی تھی۔ میری محبت میں وہ یوں گرفتار تھی جیسے مجھے چاہنے کے علاوہ اسے کوئی اور کام آتا ہی نہ ہو۔ شادی کے بعد بھی وہ میری خدمتیں کرتی، جبکہ میں اسے کبھی کبھی دیکھ کر احساس ندامت میں بھی مبتلا ہو جاتا۔ شادی کے بعد وہ سدرا کو بھی اپنے ساتھ رکھ رہی تھی۔ سدرا بہت ہی پیاری اور معصوم بچی تھی۔ وہ مجھے اپنا باپ سمجھنے لگی۔ میں نے بھی کہا تھا کہ میں اسے بیٹی جیسا پیار دوں گا، اور پھر میں نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا، مگر شاید میں غلط تھا۔ جب عذرا کے سسرالیوں کو معلوم ہوا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ اس دن عذرا بے حد روئی تھی اور میں نے اسے تسلی بھی دی تھی۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ بے حد غمگین رہتی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، اللہ ہمیں اور اولاد دے دے گا، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم لوگ اولاد کے لیے ترستے ہی رہ گئے۔ عذرا کے ہاں دوسری اولاد نہ ہو سکی۔ اب وہ اکثر ہی غمگین رہنے لگی۔ شادی کے 15 سال گزر گئے تھے۔ میری بھی عذرا میں دلچسپی پہلے کی نسبت کم ہو گئی تھی۔ میری محبت میں وہ گرم جوشی نہیں رہی تھی۔ عذرا نے بھی اسے محسوس کر لیا تھا۔ وہ بھی اکثر خاموش رہتی تھی۔ میں اب تھانے میں آنے والی خواتین پر گہری نظر رکھنے لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا
کہ میں پرانے والا ولی خان بن گیا ہوں۔ تھانے میں آئی ہر لڑکی کے مسائل دھیان سے سنتا اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرتا، مگر کبھی کبھی میری نظریں کسی حسینہ پر ٹک جاتی۔ ایک دن ایسا ہی سوگوار حسن پہلے میری آنکھوں اور پھر میرے دل میں چھا گیا۔ اس کی عمر بمشکل 20 سال ہوگی۔ ایک دن وہ روتی دھوتی تھانے کی حدود میں داخل ہوئی اور بولی، مجھے گرفتار کر لو، میں بہت بڑا جرم کر کے آئی ہوں۔ مگر اس کے چہرے پر موجود گھبراہٹ بتا رہی تھی کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں نے اسے بٹھا کر آرام سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اب گھر نہیں جانا چاہتی، اسے گھر سے باہر ایک پناہ گاہ چاہیے جہاں وہ خود کو محفوظ تصور کر سکے۔ اس کا شوہر اسے مارتا پیٹتا ہے، اس پر شک کرتا ہے اور اسے آج گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ میں نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم مجھے اپنے شوہر کا نام بتاؤ، میں اس کے خلاف پرچہ درج کرتا ہوں۔ تھانے کی ہوا لگے گی تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ جب اس نے اپنے شوہر کا نام وغیرہ بتایا تو میرے ذہن میں ایک دم دھماکہ سا ہوا۔ یہ تو میرا ہی بیٹ مین تھا جو میری خدمت پر مامور تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بشیر خان اس قدر سخت آدمی ہے کہ اس معصوم سی لڑکی پر اتنا ظلم ڈھائے گا۔ میں نے کہا، بشیر خان کے خلاف پرچہ درج کروانے کی تمہیں ضرورت نہیں، میں اسے خود ہی اپنی زبان میں سمجھا دوں گا کہ تمہارے ساتھ اچھا رویہ اپنایا کرے۔ مگر اسے میری بات پر بھی تسلی نہیں ہوئی، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بالآخر اس کی تسلی کی خاطر میں نے اسی وقت بشیر خان کو بلوایا۔ وہ منتہا کو میرے پاس دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ درایا تھا مگر میرے سامنے کچھ نہ کہہ سکا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ منتہا کو خوش رکھے گا، مگر اب میں خوش نہیں تھا۔ میرے دل کا چین جیسے لٹ گیا تھا۔ میری نظر اب بشیر خان پر رہنے لگی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ ہمارے علاقے سے دور ایک آپریشن ہے، اس میں ہمارے اعلیٰ آفیسران شامل ہوں گے، تمہیں وہاں ان لوگوں کی خدمت کرنا ہوگی۔ شاید بشیر خان میری بات سمجھ گیا تھا، میری نظروں کو بھانپ گیا تھا۔ بولا، ٹھیک ہے صاحب جی، میں اور منتہا کل ہی چلے جائیں گے، کھانا وغیرہ کا بندوبست وہ کر دے گی اور باقی کام میں کر لیا کروں گا۔ میں نے سختی سے منع کر دیا، نہیں، تمہیں منتہا کو لے کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں صرف ایک بندے کی جگہ ہے اور میں تمہیں بھیج رہا ہوں کیونکہ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ منتہا کی فکر نہ کرو، میں اس کا خیال رکھوں گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اپنی طرف سے تمہید تو باندھی تھی مگر بشیر خان کسی طور پر راضی نہیں ہوا۔ بالآخر میں نے اسے بڑی ڈیوٹی پر جانے سے روک دیا، وہ بھی کچھ مطمئن ہو گیا۔ اب میں ہفتے کی ایک رات اسے کہیں نہ کہیں بھیج دیتا، اکثر جمعرات کے دن اسے مزار پر بھیج دیتا کہ لوگوں کا رش زیادہ ہوتا ہے، سو تمہیں آس پاس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ میرے حکم کا پابند تھا، مجبوراً چلا جاتا۔ میں اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر سیدھا اس کے گھر جاتا اور منتہا سے باتیں کرتا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اگر وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے تو میں اسے اپنا لوں گا اور اس سے باقاعدہ نکاح کروں گا۔ منتہا کو میرے وعدے کا یقین تھا، اس نے حامی بھر لی اور بولی، مجھے یقین ہے ایک دن میں اس قید سے ضرور آزاد ہو جاؤں گی، کیا آپ واقعی مجھ سے نکاح کریں گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، گھر کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور بشیر خان آندھی طوفان کی طرح اندر آ گیا۔ میں اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور تمہید باندھنے لگا، مگر ظاہر ہے وہاں میرے آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ میں بنا کچھ کہے ہی وہاں سے واپس آ گیا، جبکہ بشیر خان مجھے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا۔ اگلے دن بشیر خان کے کوارٹر سے شور کی آواز آئی۔ بشیر خان یہاں سے جا چکا تھا جبکہ اس نے منتہا کو طلاق دے دی تھی۔ میں نے منتہا سے کہا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا اور تمہیں عزت سے بیاہ کر رکھوں گا۔ میری اولاد نہیں ہے، میں 15 سالوں سے اولاد پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری بیوی بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گی، تمہیں وہاں بہت آرام ملے گا۔ منتہا کو لے کر میں اپنے گھر آ گیا، مگر پہلے مجھے عذرا کو اعتماد میں لینا تھا۔ میں نے منتہا کو اپنے سرونٹ کوارٹر میں رکھا اور عذرا سے کہہ دیا کہ میں اس کے لیے ایک کام والی لایا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ آہستہ آہستہ میں اسے قائل کر لوں گا۔
اب میں اکثر عذرا کو سوتا پا کر منتہا کے پاس جاتا اور اس سے باتیں کرتا۔ میں اسے اپنے نکاح کا یقین دلا رہا تھا کہ مجھے دروازے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں اٹھ کر فوراً کھڑا ہوا، مگر وہاں کسی کو نہ پا کر جلدی سے اسے کمرہ بند کرنے کا کہا اور خود وہاں سے نکل آیا۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو عذرا بددستور سو رہی تھی۔ یہ معمہ اگلے دن ہی حل ہو گیا۔ جب میں دفتر سے گھر آیا تو گھر سے عذرا کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں اندر جاتا میرے کانوں میں پڑتی عذرا اور منتہا کی آوازیں کم ہو گئی تھیں۔ میں چونک اٹھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور دروازے کی اوٹ سے دیکھا کہ عذرا نے منتہا کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ اسے پیار کر رہی تھی۔ عذرا کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، شکر ہے کہ میری بچی مجھے مل گئی، مگر ہائے ولی خان، میں تمہیں کیسے معاف کروں گی؟ تم اپنی ہی بیٹی سے نکاح کرنے چلے تھے، تمہیں ذرا شرم نہ آئی؟ وہ خود کو کوسنے دے رہی تھی۔ میں اندر جانے کی ہمت نہ کر سکا اور الٹے قدموں اپنے گھر سے واپس لوٹ آیا۔ میرے ذہن پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ میں نے یہ سب جان کر تو نہیں کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ وہی سدرۃ المنتہا ہے جسے میں نے 4 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کہا تھا۔ میں تو آج بھی اسے بیٹی سمجھتا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا میری لا علمی سے ہوا تھا، مگر عذرا کی باتیں بتا رہی تھی کہ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں اس گھر سے ایسا پلٹا کہ واپس جانے کی ہمت نہیں کی۔ اپنی نوکری سے ہاتھ تو دھو ہی بیٹھا ہوں، اپنا حلیہ بدل کر ایک معمولی سی نوکری کر رہا ہوں، کیونکہ عذرا کا سامنا کرنے کی ہمت مجھ میں آج بھی نہیں ہے۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ عذرا ہمیشہ خوش رہے، کیونکہ میں اسے زندگی کی کوئی خوشی نہیں دے سکا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔